الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ انسان کا ہر عضو، ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کر دیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ باقی اعضاء کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، سنو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ تو دل کی اصلاح کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، لوگوں کے دلوں پر محنت کر لی، لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دل بدل جاتا ہے تو پھر آنکھوں کا دیکھنا درست ہو جاتا ہے، زبان کا بولنا ٹھیک ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان درست ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ درست ہو جاتا ہے تو نظام خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ آج ہر بندہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تبدیلی آنی چاہیے، لیکن تبدیلی اس طریقے سے آئے گی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے عرب معاشرے میں تبدیلی کا انقلاب برپا کیا تھا۔ وہی طریقہ اختیار کیا جائے، پھر کہیں جا کے تبدیلی آ سکتی ہے، پھر کہیں جا کے انسان بدل سکتے ہیں، پھر کہیں جا کے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان اپنے دل کی اصلاح اور درستگی کے حوالے سے یکسر غفلت کا شکار ہے۔ اپنے جسم کو بنانا سنوارنا، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنا،
جسم کے تقاضے اور مقتضیات کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کرنا، یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت رائج نظر آتا ہے، لیکن وہ دل جو تمام اعضاء سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس پر محنت کرنے سے انسان بالکل غافل ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان انسانیت بھلا چکا ہے، درندہ بن چکا ہے، بلکہ درندوں سے بدتر بن چکا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے انسانی جسم میں سب سے کم قیمت جز وہ انسان کا بال ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، بال کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ بال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں پر محنت کر رہا ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے کیمیکل انجینئر 24 گھنٹے اسی بات پہ فکر کر رہے ہیں اور اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، نئے نئے شیمپو متعارف ہو رہے ہیں، لوشن متعارف ہو رہے ہیں، بال پر محنت ہو رہی ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور دوسری جانب دل جو پورے جسم کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ضروریات اور تقاضوں سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو دل بھی بیمار ہوتا ہے، جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، دل کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، جسم میلا ہو جاتا ہے، دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ جسم کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے تو دل کی بھی صفائی و ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے دل کے تقاضوں سے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی بندے کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کی ظاہری شکل و صورت پہ نہیں ہے، مال پیسے، حسب نسب اور برادری پر نہیں ہے، بلکہ فضیلت اور برتری کا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ دل کو دیکھ کے بندی کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ حسب نسب کے حوالے سے قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا صرف قریش کے خاندان کا ایک فرد نہیں تھا، بلکہ قریش قبیلے کا ایک سردار مانا جاتا تھا۔ مال پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، لیکن دل بگڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں، نسب کے اعتبار سے حبشی غلام ہے،
اس کے پاس مال پیسہ کیا ہو وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، لیکن دل بنا ہوا تھا، دل سورا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ وہ زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ رب العزت کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتی تھی۔ دل بنا ہوتا ہے، دل بنا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، رنگ روپ کی بنا پہ کسی کی نجات نہیں ہو سکے گی، مال پیسہ بھی بندے کی چرانے کے لیے باعث نہیں بن سکے گا۔ قیامت کے دن بھی یہ صاف ستھرا دل بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، ولا بنون، نہ اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بندہ اللہ کے ہاں صاف ستھرا سورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا، یہ دل بندے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے دلوں کو بنانے کے لیے فکر مند ہو جائیں میرے بھائیوں۔ آج انسان صفائی ستھرائی کے حوالے سے اتنا حساس ہو چکا ہے کہ خواتین روزانہ کی بنیادوں پہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک وقت متعین کرتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ صرف صفائی ستھرائی کے لیے گھروں میں نکرانیاں رکھی جاتی ہیں، اس نکرانی کا کام ہی صفائی ستھرائی ہے۔ یہ فرش کی صفائی ہو رہی ہے، یہ دروازوں کی صفائی ہو رہی ہے، یہ لیٹرین اور بیت الخلاء کی صفائی ہو رہی ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بیت الخلاء میں جب بندہ صرف ضرورت کی خاطر جاتا ہے اور جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بندہ بھاگنے کے لیے، وہ نکلنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ ایسی منحوس جگہ کی صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، روزانہ اس کو پانی سے، صرف سے، تیزاب کے ساتھ اس کو دھویا جاتا ہے، اور لیٹرینوں کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ دل جو اللہ رب العزت کی تجلیات کے لیے جلوہ گاہ ہے، اس دل کی صفائی سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ خواتین گھر کی صفائی پر گھنٹہ لگاتی ہیں، 2 گھنٹے لگاتی ہیں، لیکن اپنے دل کے صفائی کے لیے 15 منٹ فارغ کر کے ذکر کرنا، مراقبہ کرنا پھر ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی کسی کے گھر کے سامنے اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے دیکھ لیں کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ گھر کے سامنے کوڑا پھینک دیا، اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ آپ نے ہمارے گھر کے سامنے کیوں پھینکا؟ وہ گھر کے اندر نہیں پھینکا، راستے میں پھینکا ہے، لیکن گھر کے سامنے پھینکا ہے۔ برداشت نہیں کرتے۔ وہ بندہ جو اپنے گھر کے سامنے راستے پر پڑا ہوا کوڑا برداشت نہیں کرتا، اس نے اپنے دل کو کوڑا دان بنایا ہوا ہے۔ دنیا جہان کی آلائشیں اور گندگیاں اس کے دل میں بھری ہوئی ہیں، اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ یہ دل، یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کے لیے جلوہ گاہ ہے۔ اس دل کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کی جانب سے تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کا اثر براہ راست ہمارے دلوں پر پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اثرات بندے کے دل پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے، گناہ کا سب سے پہلا اثر جو ہمارے دل پہ پڑتا ہے وہ یہ کہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جائیں
जाएं, बंदा बसारत से महरूम हो जाता है, दिल की आंखें अंधी हो जाएं, बंदा बसीरत से महरूम हो जाता है, जाहिर की आंखें अंधी हो जाएं, बंदे को ये रास्ता नजर नहीं आता, दर दर की ठोकरें खाता रहता है। और जब दिल की आंखें अंधी हो जाएं तो बंदे को दीन का रास्ता नजर नहीं आता, दर दर की ठोकरें खाता रहता है। बातनी तौर पे, कल्बी तौर पे बंदा नाबीना बन जाता है। हजरत खालिद बिन मादान रहमहुल्लाह ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वलहु अर्बउ अयुन, तुम में से हर बंदे को अल्लाह ने 4 आंखें अता फरमाई हैं। आइनान फिर रस यबसुरु बिहिमा अमर दुनिया हो, 2 आंखें बंदे के सर में हैं जिससे बंदा दुनिया की उमूर देखता है। व आइनान फिल कल्ब यबसुरु बिहिमा अमर दीनी ही, 2 आंखें बंदे के दिल में होती हैं जिससे बंदा दीन की उमूर देखता है। ये दिल में 2 आंखें होती हैं, ये भी अंधी हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि बंदे को हक बातिल और बातिल हक नजर आता है, हक बातिल नजर आता है, बातिल हक नजर आता है। चुनांचे कई मर्तबा हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ जाता है कि जो खालिसतन गलती कर रहे होते हैं, सरी हराम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं, आप उसको सरी हराम काम से रोकें, वो उसी सरी हराम काम के अंदर 1000 खूबियां गिन गिन के बता देगा, इसमें ये फायदा है और ये फायदा है और ये फायदा है। और अगर आप उसको दीन की कोई सही बात बताएंगे तो वो उसके अंदर 1000 खामियां निकाल देगा, इसमें ये आइब है और ये खामी है और ये खामी है। अच्छाई बुराई नज़र आती है, बुराई अच्छाई नज़र आती है। आपको अपने मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, खालिस बुराई कर रहे होते हैं लेकिन अपनी बुराई उनको अच्छाई नज़र आती है। आप कुरान का हवाला दे दे, आप हदीस का हवाला दे दे, आप अकली दलील पेश करें, मंतिक और फलसफी की दलील पेश करें, जो भी आप चाहें पूरा जोर लगा लें, आप उससे अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। खालिस हराम काम कर रहे होते। अच्छाई बुराई नजर आती है, बुराई अच्छाई नजर आती है। और दूसरी जानिब जो लोग गुनाहों से पाक साफ जिंदगी गुजारते हैं उनको अल्लाह ताला बातनी फिरासत अता कर देता है। उनकी मन की आंखें बीना होती हैं और मन की आंखों की बदौलत उनके लिए हक और बातिल में फर्क करना दुश्वार नहीं होता। जायज और नाजायज बंदे के लिए वाज़ेह हो जाता है। दिल बंदे की रहनुमाई करता है कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हलाल और हराम बिल्कुल वाज़ेह सामने खाना आता है, खाना आते ही देख लेते हैं कि ये हराम है और ये हलाल, कोई फर्क नहीं होता, कोई उनके लिए दुश्वार नहीं होता फर्क करना। बसीरत, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम तकवा भरी जिंदगी गुजारोगे अल्लाह तुम्हें नूर फुरकान अता कर देगा। नूर फुरकान क्या होता है? अन्नूरुल फारिक़ बैनल हक़ वल बातिल, ये वो नूर होता है जो हक और बातिल के दरमियान बंदे जुदाई करता है, बंदे के सामने वाज़े कर देता है कि ये हक है और ये बातिल है। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मुमिन की फिरासत से बचो क्योंकि मुमिन अल्लाह के दिए हुए नूर के साथ देखता है। मुमिन को वो कुछ नजर आता है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। मुमिन मादे से पार देखने की सलाहियत रखता है। मन की आंखों में यह सलाहियत होती है कि दीवार से पार भी देख लेती हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद के सरखेल और इमाम समझे जाते हैं। देवबंद से कुछ फासले पर एक बस्ती थी, जिस बस्ती में अक्सर लोग गैर सुन्नी थे। सुन्नियों के चंद घर थे। तो वो सुन्नी लोग हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए कि हमारे लिए तो अपनी बका मुश्किल हो चुकी है, वो लोग हम पर गालिब हैं, आप हज़रत हमें टाइम दें,
ہم آپ کا بیان کروائیں گے، ہر مہینے آپ تشریف لائیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ ہمارے اپنے بندے بھی پکے رہیں گے اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی قائل مائل ہو جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ ہر مہینے تشریف لے جانا شروع کر دیا۔ تشریف لے جاتے تھے، بیان فرماتے تھے، اخلاص بھی تھا، علم بھی تھا، انداز بیان بھی کمال کا تھا۔ تو اپنے تھے، غیر لوگ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ بھی بیان میں آتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ غیر سنی لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر اس طریقے سے یہ مولوی آتا رہا تو ہمارے اپنے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم کسی طور پہ حضرت نانوتوی کا بیان نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے، راستہ روکیں گے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ جب یہ بیان کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم میں سے کوئی بندہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال کرے گا، یہ جواب دیں گے، وہ اگلا بندہ اگلا سوال کر لے گا، یہ جواب دیں گے، اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا۔ ہم ان کو سوالات میں الجھائے رکھیں گے تاکہ اپنا موضوع بیان ہی نہ کر سکے، یوں ٹائم گزر جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ان کے مذہبی پیشواؤں نے 10 بندے تیار کر لیے اور 10 بندوں کو مختلف سوالات یاد کرائے کہ پہلے آپ نے سوال کرنا ہے، پھر اس نے سوال کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے سوال کرنا ہے، تاکہ اس بندے کو سوالات میں الجھایا جائے۔ چنانچہ جب وہ دن آ پہنچا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے جو سوالات پوچھنے کی نیت سے آئے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر بیان شروع نہیں کیا بلکہ خود فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ یوں کرتے کرتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 بندوں کے 10 سوالات کے جوابات ترتیب سے بتا دیے۔ وہ اور زیادہ متاثر ہو گئے کہ یہ تو واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تضحیک کرنی ہے، ان کے ساتھ ایسا مذاق کرنا ہے کہ ان کی بدنامی ہو جائے اور تضحیک ہو جائے، دوبارہ ہماری بستی کا رخ ہی نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت اگلی مرتبہ تشریف لائے بیان کے لیے، حضرت نے بیان فرمایا۔ بیان کے بعد انہی لوگوں میں سے 2 بندے آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہو چکی ہے، ہمارے مرحوم کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں مجھ سے جنازہ نہ پڑھوائیں، کیونکہ میرا مسلک اور نقطہ نظر الگ ہے، آپ لوگوں کا مسلک اور ہے، آپ لوگ اپنے مولوی سے جنازہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا مولوی ہے نہیں، کہیں گیا ہوا ہے، اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا میاں مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ، ممکن ہے آپ کے لیے فائدے میں نہ ہو، میرا جنازہ پڑھانا آپ لوگوں کے لیے فائدے میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ نے جنازہ پڑھانا ہے اور ہم آپ ہی کی گزارش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جنازہ لایا گیا، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ کہ زندہ بندے کو کفن پہنا کے چارپائی پر لٹایا ہوا تھا کہ جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے، آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو ہم ہنسیں گے، مذاق کریں گے، تالیاں بجائیں گے کہ یہ کیسے ولی ہیں، یہ تو زندوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھ سے بڑھوانا ہے تو پھر صفی سیدھی کر لو۔ صفی سیدھی ہو گئی، چلو نیت کرو۔ لوگوں نے نیت کر لی۔ حضرت نانوتوی نے پہلی تکبیر کہی، پھر دوسری تکبیر کہی، پھر تیسری تکبیر کہی، 4 تکبیریں مکمل ہوئیں۔
لیکن بندہ اٹھا نہیں. جنازے کا عمل مکمل ہو گیا, وہ لوگ آئے اور بندے کو ہلایا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے, جنازہ تو مکمل ہو گیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایسے روانہ ہو چکے تھے, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا جس کا جنازہ مولوی قاسم پڑھاتا ہے قیامت سے پہلے وہ نہیں اٹھ سکتا. واقعی وہ بندہ مر چکا تھا. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ فراست عطا کرتا ہے, یہ مؤمنانہ فراست, مادے سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کبیر والا میں بیان فرما رہے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت نانوتوی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اندر وہابیت کے جراثیم دیکھتے تھے کہ یہ وہابی ہے, اور وہ حضرت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی ولی کے سامنے کچھ فاصلے پر درود شریف پڑھا جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری درود کا اس کو پتہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا, قدر فاصلے پر 5-7 بندے کھڑے درود شریف پڑھنے لگے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ 7 بندے جو وہاں کھڑے درود شریف پڑھ رہے ہیں, ان میں سے 3 بندے تو وہ ہیں جو جنابت کی حالت میں ہیں, 2 بندے وہ ہیں جو بے وضو پڑھ رہے ہیں, اور 2 بندے وہ ہیں جو با وضو پڑھ رہے ہیں. اتنا بھی بتا دیا کہ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن 3 بندے جنابت کی حالت میں ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں, 2 بندے باوضو ہیں اور 2 بے وضو ہیں. یہ مؤمنانہ فراست ہوتی ہے جو بندے پر بہت ساری باتوں کو کھول دیتی ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ چکوال شریف والے, ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے والد کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ خانیوال والے, وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے چکوال میں. تو میرے والد گرامی اس وقت موجود نہیں تھے, کہیں سفر پہ گئے تھے, تو میں گھر میں تھا, تو حضرت کی خدمت کی ذمہ داری میری بنتی تھی. عصر سے پہلے وہ تشریف لائے, میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. ہم والدہ نے فوراً چائے تیار کر لی, حضرت کو ہم نے چائے پلائی. پھر والدہ نے مجھے فوراً کہا کہ بیٹا جائیں بازار سے سامان لے آئیں, حضرت کے لیے کھانا بنانا ہے. جو کچھ مجھے میری والدہ نے فرمایا تھا میں نے سامان پہنچا دیا. عصر کا وقت ہو گیا, حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے. عصر کی نماز پڑھی گئی, پھر حضرت نے مختصر سا بیان کیا, پھر ذکر کی مجلس ہو گئی, اور پھر مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز سے جب ہم فارغ ہوئے, حضرت کو میں لے کے بیٹھک میں آ گیا, چونکہ والدہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا. اب جب بیٹھک میں لے کے آیا اور پھر دسترخوان میں نے بچھایا, گھر چلا گیا, کھانا تیار تھا, ڈونگوں میں رکھا ہوا تھا, 4-5 قسم کا کھانا تھا, 4-5 ڈونگے تھے, تو میں نے دسترخوان بچھا لیا اور ڈونگے آ کے دسترخوان کے اوپر رکھ لیے. حضرت کو میں نے ہاتھ دھلائے, حضرت کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. بیٹھ تو گئے لیکن جب ایک ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا پھر وہ ڈھکن دوبارہ رکھ لیا, پھر اگلے ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا وہ بھی رکھ لیا, پھر اگلے ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا پھر وہ بھی رکھ لیا. پھر جب 3-4 ڈونگے سارے دیکھ لیے, پھر میری طرف جلال بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا عبد الرحمن قاسمی, یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا, یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. فرماتے ہیں میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی. حضرت کیا فرماتے ہیں, میں بھاگتا ہوا گیا اپنے گھر میں, امی سے میں نے بات کر لی, حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے. فرماتے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. او میری امی سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور فرمانے لگی بیٹا غلطی میری ہے, اصل میں ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں, اس نے مجھے بہت عرصہ پہلے کہا تھا میں بہت اچھے کھانے بنانا جانتی ہوں, جب آپ کے حضرت تشریف لائیں گے تو پھر مجھے بلائیں, میں آپ کے حضرت کے لیے کھانے بناؤں گی. میں نے کھانا اس خاتون سے بنوایا ہے, اصل میں وہ خاتون نماز نہیں پڑھتی.
وہ خاتون نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا سامنے آ گیا، حضرت فرماتے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا ہے؟ پھر میری والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنے گھر میں جو اپنے بچوں کے لیے دال بنائی ہوئی ہے وہ جلدی کرو لے جاؤ۔ بس میں نے وہ دال اٹھا لی، حضرت کے پاس لے کے چلا گیا، حضرت نے وہ دال رغبت سے کھا لی اور سارے ڈونگے واپس کر دی۔ یہ مومنانہ فراست ہوتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے بدولت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ گناہوں بری زندگی گزارتے ہیں ان کی من کی آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر دوسرا اثر یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا، یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا والوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، میں کسی پتھر کو سناتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، تم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، معلوم نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ واقعی قرآن سے پتھر متاثر ہو جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، لیکن انسانی دل متاثر نہیں ہوتے، بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا ہے، جوان العمر ہے، شدید تکلیف میں ہے، آخری لمحات ہیں، ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، حضرت آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں کہ ان کے لیے دعا کریں، کچھ توجہ دیں، ایک تو زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، دوسرا یہ کہ ان کی روح جلدی نکل جائے، بہت شدید تکلیف میں ہیں۔ حضرت نے وہاں جا کے توجہ دینی شروع کر دی، کافی دیر توجہ دینے کے بعد ویسے ہی واپس لوٹے اور اپنے مرید کو فرمایا، میاں میں نے اس کے دل پہ وہ توجہات دی، اگر وہ توجہات پہاڑ پہ پڑ جاتی پہاڑ بھی پھٹ جاتا، برداشت نہ کر لیتا، لیکن آپ کے بیٹے کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لگتا یہ ہے اس کے اوپر شقاوت کی مہر لگ چکی ہے، بچہ بیچارہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ بعد میں باپ نے کہا کہ جی ہاں اس کے کچھ عیسائی لوگوں کے ساتھ دوستی تھی اور تعلق تھا، اسی کی وجہ سے اس کا آخر خاتمہ خراب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دل سخت ہو جاتا ہے، بندہ درندہ بن جاتا ہے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گرد و پیش کے حالات پہ نظر ڈالیں، کئی مرتبہ اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ایسے عبرتناک مناظر ہمیں دکھاتا ہے کہ شقی سے شقی دل والا بھی متاثر ہو جائے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آئے روز یہ قوم، یہ ملک کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ہم انہی مصائب اور آلام سے مادی منافع حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس وقت وطن عزیز
मरकज़ की करोड़ों की आबादी जिस करब और तकलीफ से गुजर रही है वो हम सिर्फ सुनते हैं, हम वहाँ जाके देख नहीं सके। लेकिन मेरे भाइयों, अगर 3 करोड़ करब और अजियत से गुजर रहे हैं तो कम से कम 3 करोड़ ऐसी भी हैं जो उनकी इस अजियत के लम्हात से मादी फायदे हासिल कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं अशिया की कीमतें बढ़ गई क्योंकि ये मौका पता नहीं फिर कब हमें हाथ आएगा। खेमे की कीमत बढ़ गई है, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं, थरपाल की कीमतें बढ़ गई हैं। बल्कि उससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अब वहां जो लोग जाते हैं उनकी मदद के लिए उनको बाकायदा गन पॉइंट पे लूटा जाता है, फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके हैं। इतना इंसान सख्त दिल हो जाता है। जी हां, गुनाह कर कर के बंदे का दिल पत्थर हो जाता है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। हमें ये मनाजिर अपनी आंखों से नजर आते हैं। मेरे भाइयों, आज का इंसान इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है और आज जो हम पर अल्लाह ताला की वसी सरजमीन तंग कर दी गई है, ये जंगल के दरिंदों ने तंग नहीं कर रखी है, ये बिच्छुओं और सांपों ने तंग नहीं कर रखी है। यही हजरत इंसान है जो इंसानों को जीने नहीं देते, जो उनकी जान, उनकी इज्जत, उनकी माल का दरपे हो चुका है। आप हैरान हो जाएंगे, आदाद व शमार के माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में इंसानियत के लिए मोहलिक और तबाहकुन असलहे के जो ढेर लगाए गए हैं, अगर उस असलहे का 7वां हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी दुनिया राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ 7वां हिस्सा, यानी ये पूरी दुनिया 7 मरतबा उस असलहे की वजह से तबाह बर्बाद हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद नित नए तजर्बे आप लोग सुनते रहते हैं, नए नए असलहे बनाए जा रहे हैं। किसके लिए बनाए जा रहे हैं? ये एटम बम और ये जौहरी बम और ये लेजर गाइडेड मिसाइल और ये ड्रोन और B-52 तैयारे और पता नहीं क्या कुछ ईजाद किया जा चुका है और मजीद ईजाद हो रहा है। दरिंदगी है जो खत्म नहीं हो रही। किसके लिए ईजाद कर रहे हैं? इसी इंसान पर आजमाने के लिए ईजाद कर रहे हैं। इंसान दरिंदा बन जाता है, दिल की सख्ती की निशानी होती है। और मेरे भाइयों, गुनाहों का तीसरा असर ये कि दिल जंग आलूद हो जाता है। जंग आलूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्दअ कमा यस्दअुल हदीद। दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह के लोहे को जंग लगता है। दिल भी जंग आलूद हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि बंदा नेक आमाल की लज्जत से ना आशना हो जाता है। नेक आमाल करते हैं लेकिन लज्जत महसूस नहीं होती। सजदे पुराने ज़माने के लोग भी किया करते थे, सजदे हम भी करते हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी को फरमाया, अशरफ अली, जब मैं सजदा करता हूँ मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैंने अल्लाह के कदमों पे सर रखा हुआ है, सर उठाने को दिल नहीं करता, सर उठाने को दिल नहीं करता। जी हाँ, वो बेज़ौक़, ये आजकल बेज़ौक़ सजदे आ चुके हैं। ये बेज़ौक़ सजदे हमारे दिलों में की क्या तब्दीली बर्पा कर सकते हैं? नेक आमाल की लज्जत से हम ना आशना हो चुके। सुनी न मिस्र फ़लस्तीन में वो आज़ा मैंने, सुनी न मिस्र फ़लस्तीन में वो आज़ा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब। वो सजदाए रूह ज़मी जिससे काम पर जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। वो आज़ान पहले होती थी, पहाड़ भी कांप उठते थे, पारे की तरह पहाड़ बेकरार हो जाते थे। अब वो आज़ान न मिस्र में सुनाई देती है न फ़लस्तीन में सुनाई देती है। और वो सजदे जब कोई मुसलमान ज़मीन पे करता था तो ज़मीन भी कांप उठती थी। आज मिंबर और मेहराब उसी सजदे को तरसते।
मिंबर और मेहराब उसी सजदे को तरसते हैं। ये मोमिन बंदा जब सजदा करता था अल्लाह ताला ज़मीन के जोग्राफिये बदल दिया करता था। लोगों की दुआओं की बदौलत इनक़िलाबात बर्पा होते थे, तब्दीलियाँ आया करती थीं। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ताला अंदलुस में थे, ईसाइयों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे। जुम्मे का मुबारक दिन था, चाश्त का वक़्त था, सामने ईसाई फ़ौज की कतारें लगी हुई थी, इधर से मुसलमान फ़ौज की सफ़ें सीधी हो चुकी थी। अभी मारिका शुरू होने वाला था, लेकिन बाकायदा ऐलान नहीं हो चुका था कि ईसाई अफवाज की जानिब से एक बंदे ने तीर फेंका। मुसलमान अफवाज में से एक फ़ौजी को तीर लगा। मुसलमान फ़ौज के सिपा सालार ने तारिक बिन ज़ियाद की तरफ देखा। देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो इजाज़त तलब कर रहे हों कि इजाज़त मिल जाए हम जवाबी कार्रवाई करें। तारिक बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ने दाएं बाएं की तरफ सर हिलाया, मना कर दिया अभी सब्र करो। थोड़ी देर बाद एक और तीर आया, एक और मुसलमान फौजी जख्मी हो गया। सिपा सालार ने फिर देखा सवालिया नजरों से कि हम कार्रवाई करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ने मना कर दिया, अभी कार्रवाई नहीं करनी। थोड़ी देर बाद एक और तीर आया और जब तीसरा तीर लगा फौजी जख्मी हो गया। सिपा सालार से बर्दाश्त न हुआ, गुस्से हो गया और तारिक बिन ज़ियाद से कहने लगा मेरे फौजी तीरों पे तीर खाते रहेंगे, हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें इजाजत क्यों नहीं मिल रही। जब जलाल ज्यादा था तो तारिक बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ने फरमाया थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, अभी चाश्त का वक्त गुजर जाएगा, ज़वाल हो जाएगा, मुसलमान लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जुम्मा पढ़ेंगे, फिर जुम्मे की नमाज के दौरान तारिक बिन ज़ियाद की अफवाज के लिए दुआएं मांगेंगे, फिर हमने उस वक्त पेशकदमी करनी है, फिर हमने उस वक्त पेशकदमी करनी है। और फिर ऐसा ही हुआ करता था कि फिर मुसलमान आगे बढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, न दुआओं में वो लज्जत रही, न सहरगाही की आहों में वो सुरूर रहा, न सजदों में वो मस्ती रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। इसलिए तो नेक आमाल करने हमारे लिए दुश्वार हो चुके हैं। नमाजें हम भी पढ़ते हैं, नमाजें हमारे अकाबिर पढ़ते थे। हम नमाज पढ़ते हैं ऐसी जैसा कि एक बोझ है, बस उस बोझ को उतारना है, बस नमाज पढ़ ली, बड़े रिलैक्स हो गए, बोझ उतर गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक वो लोग थे जो नमाज पढ़ा करते थे, बेताब और बेकरार हो जाते थे, अपने मन में डूब कर ऐसी नमाजें पढ़ते थे, नमाज खत्म करने को दिल नहीं करता था। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अर्ज़ किया हज़रत सुना है जन्नत में हुर व कसूर होंगे। फरमाया सुना तो मैंने भी है कि जन्नत में हुर व कसूर होंगे, लेकिन मैं अगर जन्नत में गया मैं तो कहूँगा अल्लाह न मुझे हुर चाहिए न कसूर चाहिए, अर्श के नीचे एक मुसल्ला बिछाने की जगह चाहिए, मैं मुसल्ला बिछाऊँ और अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो जाऊँ। जी हाँ, नमाज का वो लुत्फ़ उनको मिला करता था। मजदूर की नमाजें, हम मजदूर की नमाजें पढ़ते हैं, वो फरहाद की नमाजें पढ़ा करते थे। मजदूर भी पत्थर तोड़ता है, फरहाद भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन दोनों का अंदाज जुदा जुदा था। हर ज़रब तीशा सागिर कैफी विसाल दोस्त, हर ज़रब तीशा सागिर कैफी विसाल दोस्त। फरहाद में जो बात है मजदूर में कहाँ। मजदूर बेचारा पत्थर तोड़ता है, पत्थर तोड़ने में उसको क्या मज़ा मिलता है, लेकिन फरहाद जो बादशाह की बेटी को पाने के लिए पहाड़ तोड़ा करता था, एक एक ज़रब से उसको लुत्फ़ और सुरूर मिला करता था। यही फ़र्क होता है मजदूर की नमाज में और फरहाद की नमाज में। चुनांचे जब बंदा गुनाह करता है दिल जंग आलूद हो जाता है, बंदा नेक आमाल की लज्जत से नाआशना हो जाता है। जब हम गुनाह करते हैं तो चौथा असर ये कि दिल मोहर ज़दा हो जाता है, दिल में हक बात उतरती नहीं है। कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं, पूरा घंटा सुन लेते हैं, जैसे
آئے ہوتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ سننے والوں کو شکوہ ہے کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ میں مانتا ہوں بولنے والوں کی زبان گندی ہو چکی ہے، تاثیر نہیں رہی، لیکن بولنے والے بیچاروں کو شکوہ یہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں میں اپنی بات کروں، میری بات کا آپ پہ اثر نہ پڑے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن تو وہی ہے جس نے آج سے 14 صدیاں پہلے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ قرآن ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ حدیث ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں ماننا چاہیے کہ دل میں قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، یہ اثرات میں اپنے دل میں محسوس تو نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہوں تو پھر اپنے دل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کے لیے متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل کیسے بدل سکتے ہیں؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، ہماری پاک سرزمین پر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا ہے جن کو مشائخ صوفیاء کہا جاتا ہے۔ یہ مشائخ صوفیاء صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، دلوں کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، گردن سے سریا نکل جاتا ہے، تکبر کی بجائے عاجزی آ جاتی ہے، حسد کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک صوفی شیخ رہا کرتے تھے تھانہ بون میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ایک شاعر تھا، شراب نوشی کرتا تھا، بلکہ بلا نوشی کرتا تھا، جگر مراد آبادی اس کا نام تھا۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی گناہوں میں گزاری، غفلت میں گزاری، لیکن ایک دن جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، داڑھی تو تھی نہیں، سر کے بالوں میں سفیدی نظر آئی، تب ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ میری تو زندگی گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے زندگی گزار چکا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی چاہیے۔ اپنے ایک دوست سے مشورہ کر لیا، دوست نے کہا تھانہ بھون میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں، صحبت میں لوگ رہتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، آپ بھی ان کے پاس چلے جائیں، ان کی مجلس میں کچھ وقت گزاریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے پہلے ان سے اجازت لینی ہوتی ہے، خط بھیجنا ہوتا ہے۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کر رہے تھے، حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں، اتنی زیادہ شراب پیتا ہوں، اب شراب چھوڑ نہیں سکتا، ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں اگر آپ نے شراب چھوڑ دی پھر آپ کی جان نہیں بچ سکے گی، شراب پینا آپ کی جان کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، حضرت شراب نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ مجھے خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ خانقاہ تو عام لوگوں کی جگہ ہوتی ہے، وہاں تو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے تو میری ذاتی بیٹھک آپ کے لیے حاضر ہے، بے شک آپ میرے پاس میری ذاتی بیٹھک میں رہنا شروع کر دیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ والوں کے دلوں میں گناہگاروں کے لیے کیا درد بھرا ہوتا ہے۔ وہ بندہ شرط لگاتا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، شراب پیا کروں گا، حضرت فرماتے ہیں میری ذاتی بیٹھک آپ کے لیے حاضر ہے۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، پہلے دن سے ارادہ یہ کر لیا کہ میں یکسر تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، البتہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کم کرتے کرتے آخر کار شراب چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ پہلے
دن جب انہوں نے گلاس میں شراب ڈال دی تو گلاس بھرا نہیں بلکہ تھوڑا سا کم رکھا، اور جب ہونٹوں کے قریب لے گئے پھر سوچا کہ آج تو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا، آہستہ آہستہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، جب چھوڑنی ہی ہے تو یک دم کیوں نہ چھوڑوں، کوئی بات نہیں ہے، جان چلی جائے گی، میں اللہ سے عرض کر سکوں گا اللہ تجھے منانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ شراب گرا دی، پیالے توڑ دیے، بوتلیں توڑ دیں، اور پھر یکسر توبہ کر لی۔ طبیعت خراب ہو گئی، پیچس لگے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا شراب پینا شروع کر دو ورنہ جان نہیں بچ سکتی۔ وہ اپنے عزم میں پکے تھے، ایک مرتبہ میں نے چھوڑ دی ہے، اب دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد طبیعت بحال ہو گئی، صحت مل گئی، نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پہ صحت مند ہو گئے بلکہ باطنی طور پر بھی صحت مند ہو گئے۔ نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام، نوافل کی پابندی، ظاہری صورت نیک لوگوں کی طرح بن گئی، چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آراستہ پہ راستہ ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ جگر مراد آبادی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جگر مراد آبادی بھی بدل سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز کے گاؤں سے آیا کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ جب آنے والوں کا رش بڑھ گیا تو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں فرمایا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، وہ لوگ جو کفر کے گھڑے کے کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں، اس تعلق کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے بچا لیتا ہے، راہ راست پہ لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کے ساتھ جڑنے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔